پہلا تو پوائنٹ ہے جی کہ جو ایف آئی اے کے ریسنٹ ایکشنز ہوئے ہیں ان کو لے کے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ جو ایف آئی اے کے لاہور پنجاب میں اسپیشلی آپریشن ہوا ہے، سندھ میں کراچی میں ہوا ہے سٹے بازوں کے خلاف، اس میں کیا فردر اپڈیٹس ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا فائنڈنگز ہیں۔ دوسرا آج کچھ شوگر ملز ایسوسیشن کی طرف سے بھی کوئی پریس ٹاک کی گئی، جہانگیر ترنگ صاحب کو بھی کچھ خدشات تھے کہ شاید ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر ملز والوں کا بھی تھا کہ ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا حکومتی سطح پہ۔ تو ان تمام چیزوں کا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں اور وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر بتاتے ہیں کہ اس میں ابھی تک کیا ہو چکا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ مئی 2020 میں آئی تھی، جس نے ہائی لائٹ کیا شوگر پرائس مینیپولیشن، فائنینشیل کارپوریٹ فراڈ، منی لانڈرنگ، پرائس ہائیک، یہ تمام چیزیں اس نے ہائی لائٹ کی۔ اس کی روشنی میں وفاقی حکومت کو جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو وفاقی حکومت نے ایک 3 براڈ اسپیکٹرم کے اوپر ایکشن میٹرکس اپروو کیا۔ ایک تھا پینل ایکشن کا کہ جہاں پہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے اس کی باقاعدہ قانون کے تحت انویسٹیگیشن کر کے اس کے اوپر قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ دوسرا ایڈمنسٹریٹو ایکشنز تھے جو منسٹری آف انڈسٹریز کو تفویض کیے گئے، جس میں شوگر پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اور پرائس فکسیشن کے لیے اقدامات جو کیے جانے ہیں ایڈمنسٹریٹیولی انٹر منسٹریل سطح پہ یا انٹر پروونشل سطح پہ، وہ تفویض کیے گئے انہیں۔ اور تیسرا اس کا پوائنٹ تھا جو لیجسلیٹو ریفارمز تھی کہ قوانین میں جہاں کہیں سکم تھا اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ اوور آل یہ جو پوری انڈسٹری ہے، اور یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی قیمت آل آف سڈن بڑھ جاتی ہے، ان کنٹرولڈ ہے، اور یہ صرف ایک بیسک کموڈٹی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کل مجھے کسی نے 1971 کا الف نون کا ایک اسکٹ بھی بھیجا جس کے اندر اس وقت بھی چینی کی قیمت کا مسئلہ تھا، ایوب صاحب کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا، تو یہ بڑا پرانا کرونک مسئلہ ہے۔ لیکن اس مسئلے کی جڑ کے اوپر کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے کہ اصل وجوہات کیا ہے اور وہ کون سے پلیئر ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا مئی 2020 سے لے کے آج ہم مارچ 2021 میں بیٹھے ہیں، اس تک کا سفر جو تھا وہ کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو احتساب کا کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، موسٹ ان تھینکفل جاب ہے، اس میں آپ دوست نہیں بنا سکتے، آپ کو لوگوں کو آپ سے شکایت ہی ہونی ہے۔ بہرحال اس کا جج تو کہیں عدالتوں میں ہی ہوگا، عام رائے میں اتنا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ سخت کام کرنے کی ذمہ داری چونکہ میری ہے تو اس لیے میں اس کو جاری رکھ رہا ہوں۔ کابینہ نے جو ایکشن میٹرکس اپروو کیا سب سے پہلے مئی میں، اس کے بعد پہلا چیلنج آ گیا اس کے اوپر کہ وہ ایکشن میٹرکس کو ہی چیلنج کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، تینوں جگہ پہ اس کو چیلنج کیا گیا۔ تینوں جگہ پہ حکومت نے اس کا بھرپور دفاع کیا اور تینوں فورمز کے اوپر یہ قرار پایا کہ یہ ایز پر لا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ ایکشن میٹرکس کے اوپر پورا کارروائی ایز پر لا، تمام ادارے جن کو تفویض کی گئی ہے وہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں، اور شوگر کمیشن کی رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قانون کے برخلاف ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ جو ایکشن میٹرکس میں پینل ایکشن میں جو چیزیں لکھی گئی تھی صرف آپ کی یادداشت کے لیے میں دہراتا چلوں کیونکہ یہ کانٹیکسٹ بڑا لازمی ہے۔ اس میں نیب کو سبسڈی سے متعلقہ چیزیں بھیجی گئی وفاقی کابینہ کی طرف سے کہ جو پچھلے 5 سالوں میں جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں اس میں جو سبسڈی کی مد میں اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو اس کی کارروائی کریں اور اپنے قانون کے مطابق اس پہ ایکشن لیں۔ دوسرا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا، یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں 13 سال سے ایک اور معاملہ جو پہلے ان کی ایک رپورٹ آئی تھی اس کو لے کے اسٹے آرڈرز چل رہے تھے، وہ بھی ان پچھلے 8 ماہ میں ختم کروائے گئے۔ اور پھر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی نئی فائنڈنگز کے ساتھ ایک رپورٹ جاری کی اور اب جرمانے بھی عائد کر رہی ہے ان کمپنیز کے اوپر، ان ملز کے اوپر جو اس کسی بھی بے ضابطگی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایف بی آر کو تفویض کیا گیا کہ 5 سالہ پچھلا ان کا آڈٹ کیا جائے
اور جو فائنڈنگز آئی ہیں شوگر کمیشن کی اس مد میں پھر دیکھا جائے کہ کیا ٹیکس چوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اب تک ایف بی آر 400 ارب سے زائد کی لائبلٹیز امپوز کر چکی ہے، اور تقریباً جو 200 سے 300 ارب تک کی فردر لائبلٹی کے جو ایکشنز ہیں ان پہ اس وقت انجنکشنز ہیں، اسٹیز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد خارج ہوں گے اور اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. یعنی کہ جو اس فائنڈنگ کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی اس سے واضح ہوا کہ 5 سال میں اتنا ٹیکس کی مد میں انڈر دا بکس کام کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ لائبلٹیز امپوز کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اسی کی وجہ سے اس سال جو ٹیکس کی مد میں کلیکشن ہوئی وہ پچھلے سال سے 100% سے زائد تھی جو ایف بی آر نے کی، ان لائٹ آف کہ وہ جو پریکٹسز آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ کس طرح سے انڈر دا بک سیلز وغیرہ کی جاتی ہیں، ان کو جب روکا گیا تو آپ کی ریونیو جنریشن جو ہے ٹیکس کی شوگر انڈسٹری سے وہ بڑھ گئی.